سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق ریاست کے اہم معاملات سننے میں مصروف تھے کہ اسی دوران قاضی عدالت نہایت پریشان فکر مند حالت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ عام دنوں کی طرح پرسکون دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل پر کوئی بڑا بوجھ ہے۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ قاضی صاحب، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ جس نے آپ کا سکون چھین لیا ہے۔ کھل کر بیان کیجیے، اگر کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ قاضی صاحب نے کچھ لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد سر جھکا لیا اور نہایت ہی افسردہ آواز میں عرض کیا کہ سلطان معظم، میں آپ کے سامنے ایک ایسے معاملے کی شکایت لے کر آیا ہوا ہوں کہ جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اپنی عدالت میں روزانہ لوگوں کے درمیان ہونے والے معاملات سنتا ہوں، جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں کہ کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لیکن آج میری اپنی عدالت میں ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کر بھی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کا نام علینا ہے، وہ میری عدالت میں دوسری خواتین کے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہ کوئی بڑے عہدیدار نہیں تھے، ایک عام سی محنت کرنے والی خوبصورت لڑکی ہے، مگر میں اسے صرف اور صرف اپنی عدالت کی ایک ملازمہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ میری ایک ذاتی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ میرے بچپن کے دوست کی بیٹی ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے اسے خبر ملی تھی کہ اس کا پرانا دوست سخت بیمار ہو گیا ہے اور اس کے گھر کے حالات بھی انتہائی خراب چل رہے ہیں۔ وہ اپنے دوست کی عیادت کے لیے اس کے گھر تو گیا، تو وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ وہ شخص بیماری اور غربت کے باوجود اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قاضی نے اسے مالی مدد دینے کی بھی پیشکش کی تو اس کے دوست نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے لیے مخلص ہو، لیکن میں اپنی ضرورت کے وقت بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹی علینا کو اپنی عدالت میں کوئی مناسب کام دے دو، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ کام کر لے گی، اپنی محنت سے تنخواہ کمائے گی اور اسی طرح میرے گھر کے اخراجات میں بھی ہاتھ بٹ جائیں گے۔ قاضی نے اپنے دوست کی بات قبول کر لی تھی، لیکن اس کے دوست نے رخصت کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک اور وعدہ بھی لیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، میری امانت ہے، اسے اپنے گھر کی بیٹی سمجھنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، کبھی اسے یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ تنہا ہے۔ میں تم پر بھروسہ کر کے اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ قاضی نے اسی وقت اپنے دوست کو یقین دلایا تھا کہ علینا کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا جائے گا اور اس کی عزت اور حفاظت میں کوئی کمی بیشی نہیں آنے دی جائے گی۔ علینا اس کے بعد عدالت میں دوسری عورتوں کے ساتھ کام کاج کرنے لگی۔ وہ خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھی۔ وہ صبح عدالت آتی، جو ذمہ داری اسے دی جاتی اسے پورا کرتی اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ جاتی تھی۔ قاضی کے مطابق اس کے کردار کے بارے میں کبھی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے اس کے والد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ مگر ایک دن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے پوری عدالت کو ہلا کر رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ علینا کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے، جبکہ وہ خود ایسی حالت میں تھی کہ اسے معاملے کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ قاضی نے کہا کہ سلطان معظم، جب یہ خبر میرے سامنے آئی تو میرے لیے تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ وہ لڑکی میری عدالت میں کام کرتی تھی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے سر پر تھی اور میں اس کے والد سے وعدہ کر چکا تھا کہ میں نے اسی وقت اپنی عدالت کے تمام متعلقہ لوگوں کو بلایا، ایک ایک شخص سے پوچھ گچھ کی، ملازمین کے بارے میں معلومات لی، آنے جانے والوں کا حساب دیکھا اور ان تمام لوگوں کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش کی جو کسی نہ کسی طرح علینا کے قریب آتے جاتے رہتے تھے۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ اس نے معاملے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ہر ممکن طریقے سے مجرم تک پہنچنے کی
کوشش کی۔ عدالت کے اندر کام کرنے والے لوگوں سے بھی سوال کیے گئے، ان سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی، محافظوں سے پوچھا گیا کون کب عدالت میں آتا جاتا تھا، علینا کے معاملات معلوم کیے گئے اور اس کے گھر اور عدالت کے درمیان آنے جانے کے راستے کے تک کا جائزہ بھی لیا گیا، مگر ہر بار تفتیش ایک ہی ایسی دیوار سے ٹکرا جاتی جس کی دوسری طرف کوئی واضح سراغ موجود نہ ہوتا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ علینا خود اس معاملے کے بارے میں کچھ واضح نہیں بتا رہی تھی۔ وہ خوف اور صدمے کی وجہ سے خاموش رہتی اور جب اس سے پوچھا جاتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا تو وہ صرف اتنا ظاہر کرتی کہ اسے کسی ایسے شخص کے بارے میں معلوم نہیں جس کا نام لے کر وہ قاضی صاحب کے سامنے شکایت کر سکے یا اسے بتا سکے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اسے بار بار سمجھایا کہ وہ خوف نہ کرے، اگر کسی نے اس کے ساتھ یہ ظلم یا زیادتی کی ہے تو قانون اس کے ساتھ ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہ بتا سکی جس سے میں مجرم تک پہنچ سکتا۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہے، اس لیے میں نے مزید احتیاط سے تحقیق شروع کی، مگر پھر بھی کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا۔ قاضی صاحب کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ اس نے سلطان سے کہا کہ میں نے مجرم کو تلاش کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق ہر راستہ اختیار کیا، مگر میں ناکام رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری عدالت میں اگر کوئی ظالم ظلم کرے گا تو میں اسے ضرور انصاف کے سامنے لاؤں گا، لیکن اب مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ کہیں میری ناکامی خود ایک بڑی ناانصافی نہ بن جائے۔ علینا کے والد نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا تھا، وہ بیمار تھا۔ اس نے اپنی بیٹی میرے حوالے کرتے وقت صرف اور صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور میں اس شخص کو تلاش تک نہ کر سکا جس نے یہ سب ظلم کیا تو وہ مجھ پر کیسے اعتماد کرے گا؟ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ قاضی صاحب کی اپنی عدالت میں ایک لڑکی محفوظ نہ رہ سکی تو پھر عام لوگوں کو اس عدالت سے کیا امید ہوگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی پوری بات خاموشی کے ساتھ سنی۔ انہوں نے فوراً کوئی فیصلہ سنانے کے بجائے کچھ دیر غور کیا، پھر قاضی سے پوچھا کیا آپ کو کسی ایک شخص پر خاص شک ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ سلطان معظم، اگر میرے پاس یقین کے ساتھ کسی کا نام ہوتا تو میں آپ کے سامنے صرف شکایت لے کر نہ آتا بلکہ مجرم کو آپ کے سامنے بھی پیش کرتا۔ مجھے چند لوگوں کے رویے پر شبہ ضرور ہوا، مگر میں کسی بے گناہ پر الزام لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید جلد بازی میں کسی کو گرفتار کر لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں نے ایک بے گناہ کو سزا دے دی تو میں اسے ظلم سے کیسے بچا سکوں گا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر ہلایا اور کہا کہ آپ نے درست کہا کہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن اب یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے اپنے دوست سے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھانے میں اگر آپ کو دشواری پیش آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ پھر سلطان کی آواز میں عزم پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب، اب ہم اس معاملے کو صرف اور صرف ایک مجرم کی تلاش نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ علینا کے ساتھ کیا ہوا اور وہ شخص کون تھا اور وہ اس تک کیسے پہنچا، اسے علینا کے معاملات کا علم کیسے ہوا اور کیا اس سارے معاملے کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہم کسی پر صرف شک کی بنیاد پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، پہلے حقیقت سامنے آئے گی، ہم پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین کے سامنے سر جھکا دیا، مگر اس کے چہرے کی پریشانی ابھی بھی باقی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کے معاملے کی ذمہ داری خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ سلطان کے ذہن میں پہلا سوال تو یہی تھا کہ علینا کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے، وہ عدالت سے کہاں کہاں جاتی تھی اور اس کی زندگی میں ایسا کون سا راستہ تھا جہاں سے مجرم تک پہنچنے کا پہلا سراغ ان کو مل سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب سے آخری بات سننے کے بعد اسی وقت اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا لیا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ مجرم تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف عدالت کے اندر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کافی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی نے واقعی اتنی احتیاط سے یہ جرم کیا ہے کہ اب تک کوئی سراغ سامنے نہیں آیا تو یقیناً اس شخص نے علینا کے معاملات اور اس کے آنے جانے کے راستے کو اچھی طرح سے جان رکھا ہوگا۔ سلطان نے قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے علینا کے بارے میں ابتدا سے آخر تک ہر بات بتاؤ، وہ صبح عدالت میں کس وقت آتی ہے اور دن بھر کیا کام کاج کرتی رہتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، عدالت سے باہر کہاں جاتی ہے اور کون سے اسے
کام دیتا ہے اور ایسی کون سی ذمہ جس کے باعث اسے عدالت سے باہر جانا پڑتا ہے۔ قاضی صاحب نے فوراً جواب دینا شروع کیا اور علینا کے معاملات زندگی کی ایک ایک بات سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھنے لگا۔ سلطان بڑی توجہ سے سنتے رہے، یہاں تک کہ قاضی صاحب نے بتایا کہ عدالت میں کام کرنے والی خواتین میں بعض اوقات علینا کو ایک قریبی ندی سے پانی لانے کی ذمہ داری بھی دی جاتی تھی۔ اس ندی کا پانی نہایت ہی صاف شفاف اور میٹھا سمجھا جاتا تھا اور عدالت کے بعض اہم لوگوں کے لیے بھی وہیں سے پانی منگوایا جاتا تھا۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ علینا اس کام کے لیے پہلے بھی کئی مرتبہ وہاں جا چکی تھی اور اسے اس راستے کا اچھی طرح علم بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ بات سنی تو فوراً سوال کیا، کیا وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ چلی جاتی تھی یا بھی اکیلی جاتی رہی ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا کہ زیادہ تر وہ اکیلی ہی جاتی تھی، کیونکہ راستہ زیادہ دور نہیں تھا اور اس کام کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا کہ بس یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں پہلا حقیقی سراغ مل سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو اس وقت مزید کچھ نہ بتایا، بلکہ اپنے چند انتہائی قابل اعتماد سپاہیوں کو الگ سے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس معاملے کا ذکر کسی دوسرے شخص کے سامنے نہ کیا جائے۔ سلطان جانتے تھے کہ اگر مسلم واقعی عدالت کے اندر موجود ہوگا، لوگوں میں سے کوئی ہے یا کسی با اثر شخص کا ساتھی ہے تو اسے معمولی تفتیش کی خبر بھی ہو سکتی ہے، وہ تمام شواہد مٹا دے گا۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود علینا کی نقل و حرکت دیکھیں گے۔ اگلی صبح سلطان نے اپنا شاہی لباس اتارا، سادہ لباس پہنا، اپنا حلیہ عام مسافر جیسا بنایا اور چند سپاہیوں کو بھی اسی طرح عام لوگوں کا روپ دے دیا۔ انہوں نے قاضی صاحب کو بھی اس منصوبے کی پوری خبر نہیں دی تاکہ اگر کسی کے ذریعے خبر باہر نکل رہی ہو تو وہ راستہ بھی سامنے آ سکے۔ کچھ وقت بعد علینا عدالت سے نکلی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا گھڑا بھی تھا اور وہ معمول کے مطابق خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سلطان کو اس فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو واضح حکم دے رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص علینا کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا جائے گا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ علینا عدالت کی حدود سے باہر نکلی، پھر ایک تنگ راستے سے گزرتے ہوئے شہر کے آخری حصے تک پہنچی۔ وہاں سے آگے ایک ایسا راستہ شروع ہوتا تھا جس کے دونوں طرف جھاڑیاں اور چھوٹے چھوٹے درخت موجود تھے۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کی طرف دیکھا تو سپاہی نے آہستہ سے کہا کہ سلطان معظم، اگر کوئی شخص یہاں چھپ کر کسی کا انتظار کرے تو اسے دور سے دیکھنا آسان نہیں ہوگا۔ سلطان نے جواب دیا، اس لیے ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ کبھی کبھی مسلم کا سب سے بڑا راز اسی جگہ چھپا ہوتا ہے جسے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ علینا کچھ دیر کے بعد ندی کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر گھڑا ایک طرف رکھا، ندی کے کنارے بیٹھ گئی۔ سلطان معظم نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ وہ بظاہر ایک عام سی لڑکی کی طرح پانی بھرنے آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی جو کسی عام کام کے دوران نظر نہیں آتی۔ وہ بار بار ارد گرد دیکھ رہی تھی جیسے اسے کہیں سے کہیں کی موجودگی کا اندیشہ نظر آ رہا ہو۔ پھر اس نے گھڑا پانی میں ڈبویا اور صاف پانی سے بھرنے لگی۔ اس کے بعد سلطان کی نظر اسی وقت ندی کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ وہاں زمین پر کچھ ایسے قدموں کے نشانات موجود تھے جو تازہ معلوم ہوتے تھے۔ سلطان نے فوراً اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں دیکھیں، مگر اسی طرح کہ علینا کو اس کی خبر نہ ہو۔ سپاہی واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں صرف اور صرف ایک شخص کے قدموں کے نشانات نہیں بلکہ مختلف اوقات میں کئی لوگوں کے گزرنے کے آثار موجود ہیں۔ تاہم ایک خاص قسم کے جوتے کے نشانات باقی نشانات سے الگ دکھائی دیتے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے یہ بات سن کر فوراً کوئی نتیجہ نہیں نکالا بلکہ خاموشی سے علینا کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد علینا نے پانی کا گھڑا بھر کر کنارے پر رکھا اور خود وہیں کچھ دیر بعد بیٹھ گئی۔ اسی دوران سلطان کو محسوس ہوا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر آ کر کچھ دیر ٹھہرنے کی عادی ہیں جہاں عام طور پر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہوتا۔ سلطان نے اپنے سپاہی سے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ علینا یہاں صرف پانی لینے آتی ہے یا اس جگہ اس کی زندگی میں کوئی اور راز بھی موجود ہے، لیکن ابھی اسے واپس جانے دو۔ اگر ہم نے جلدی کی تو وہ شخص کبھی سامنے نہیں آئے گا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ علینا کچھ دیر کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، گھڑا اپنے سر پر رکھا اور واپس عدالت کی طرف چل پڑی۔
سلطان معظم نے اسی مرتبہ بھی اس کا پیچھا کیا، مگر واپسی کے راستے میں ان کی نظر ایک اور چیز پر پڑی۔ راستے کے ایک موڑ پر کسی شخص کے کھڑے ہونے کے واضح آثار موجود تھے، جیسے وہ کسی کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہاں ایک درخت کے نیچے زمین پر کچھ کچلے ہوئے پتے تھے اور قریب ہی گھوڑے کے قدموں کے نشانات بھی وہاں پر موجود تھے۔ سلطان معظم نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی جگہ کو محفوظ کر لیا جائے، کسی کو خبر نہ ہونے دی جائے کہ وہاں کیا ملا اور کیوں ملا۔ پھر وہ واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان معظم کے ذہن میں اب کئی سوالات موجود تھے۔ اگر علینا ہر مرتبہ اسی راستے سے ندی تک جاتی تھی تو کیا کسی شخص نے اس کی عادت سے فائدہ اٹھایا؟ کیا وہ شخص پہلے سے وہاں اس کا انتظار کرتا تھا؟ کیا کسی کا جان بوجھ کر اسے ایک ایسے مقام تک پہنچنے دیا جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہ ہو؟ سب سے اہم سوال یہ تھا کہ علینا کے اس معمول کے بارے میں آخر کون جانتا تھا؟ سلطان نے عدالت واپس پہنچنے کے بعد کسی کو اپنے مشاہدے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے صرف اور صرف اتنا حکم دیا کہ علینا کی عدالت سے باہر جانے کے معمول کو خاموشی سے دیکھا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ اسے ندی سے پانی لانے کی ذمہ داری کون دیتا ہے اور اس وقت کون اسے دیکھتا ہے، اس کے راستے کے بارے میں کون جانتا ہے، اور کیا عدالت کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے معمولات سے غیر معمولی حد تک واقف ہو۔ اسی دوران سلطان معظم نے ایک اور بات پر غور کیا۔ اگر علینا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا تعلق ندی یا اس کے راستے سے تھا تو شاید مسلم نے خود کو نشان ضرور چھوڑا ہوگا، لیکن اگر یہ محض ایک موقع کا فائدہ اٹھانے والا جرم نہیں تھا بلکہ پہلے سے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا، تو پھر کسی نہ کسی شخص نے علینا کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کی ہوگی۔ سلطان معظم نے اپنے قابل اعتماد جاسوسوں کو حکم دیا کہ وہ عدالت میں کام کرنے والی تمام خواتین کے بارے میں معلومات کو حاصل کریں، مگر خاص طور پر ان لوگوں پر توجہ دی جائے جو علینا کے کام، اس کے گھر، اس کے والدین اور اس کے آنے جانے کے معمولات سے واقف ہیں۔ جاسوسوں نے کئی نام سلطان معظم کے سامنے رکھے، لیکن ایک بات نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ انہیں معلوم ہوا کہ قاضی کے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک عورت علینا کے معمولات کے بارے میں ضرورت سے زیادہ معلومات رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علینا کس دن عدالت سے کس کام کے لیے اور کہاں نکلتی ہے، کب ندی پر جاتی ہے اور کس راستے سے واپس آتی ہے۔ سلطان معظم نے نام سنتے ہی فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اور صرف اتنا کہا کہ اس عورت پر نظر رکھو، لیکن اسے یہ احساس بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر یہ محض اتفاق ہوا تو حقیقت خود سامنے آ جائے گی، اور اگر اس کے پیچھے کوئی راز ہے تو وہ راز زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ سلطان کی تفتیش اب ایک نئے راستے پر جا پہنچی تھی۔ علینا کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اب صرف ایک نامعلوم مجرم کی تلاش نہیں رہا تھا۔ ندی کے قدموں کے نشانات، عدالت سے باہر کا راستہ، علینا کے معمولات اور قاضی کے گھر سے وابستہ ایک مشکوک عورت نے اس معاملے کو ایک ایسی سازش کی شکل دے دی تھی جس کے پیچھے شاید وہ حقیقت چھپی ہوئی تھی جس کا سلطان معظم کو بھی صرف اندازہ ہوا تھا۔ علینا کے معاملے میں صرف اور صرف ایک شخص کے جرم کا سوال نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کسی منظم سازش کا امکان بھی موجود ہے، خاص طور پر جب یہ بات سامنے آئی کہ قاضی صاحب کے گھر سے تعلق رکھنے والی ایک عورت علینا کے آنے جانے کے معمولات کے بارے میں غیر معمولی حد تک جانتی ہے۔ تو سلطان معظم نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کے بارے میں خاموشی سے مکمل معلومات حاصل کی جائیں۔ انہوں نے اپنے قابل اعتماد آدمیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کی ہر مشکوک سرگرمی پر نظر رکھی جائے، مگر اسے کسی بھی صورت میں یہ معلوم نہ ہونے دیا جائے کہ سلطان معظم اس کے پیچھے ہیں۔ چند دن تک بظاہر کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ وہ عورت عام دنوں کی طرح گھر کے کام کاج کرتی رہی، قاضی صاحب کے ساتھ رہتی رہی اور لوگوں کے سامنے ایک شریف و باوقار خاتون ہونے کا تاثر دیتی رہی۔ لیکن سلطان کے آدمی مسلسل اس کی نگرانی کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک شام ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری تفتیش کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ قاضی کی بیوی گھر سے نکلی اور شہر کے ایک نسبتاً سنسان حصے کی طرف جانے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، جیسے اسے خوف ہو کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سلطان کے آدمی نے مناسب فاصلے سے اس کا تعقب کیا اور دیکھا کہ وہ ایک ایسے شخص سے ملی جسے شہر میں عام لوگوں کے درمیان رہنے والا سمجھا جاتا تھا، لیکن اس شخص کی حرکات پہلے مشکوک قرار دی جا چکی تھی۔
ملاقات پہلے مختصر تھی مگر دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی تھیلی اور کچھ تحریری کاغذات کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ سلطان معظم کے آدمیوں نے فوراً حملہ کرنے کے بجائے خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھا اور واپس آ کر سلطان معظم کو اطلاع دی۔ سلطان معظم نے جب یہ خبر سنی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی مزید بڑھ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب کسی کو گرفتار نہ کرو، ہمیں یہ صرف معلوم نہیں کرنا کہ عورت کس سے ملتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کس کے حکم پر یہ کام کر رہی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگلے وزیر سلطان نے اپنے ایک نہایت ہی قابل اعتماد جاسوس کو عام تاجر کے روپ میں اس علاقے میں بھیجا اور اس نے کئی دنوں تک وہاں رہ کر معلومات حاصل کی اور بالآخر معلوم ہوا کہ وہ مشکوک شخص ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا جو ریاستی دشمن عناصر کے لیے خفیہ خبریں پہنچاتے تھے۔ یہ اطلاع ملتے ہی سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ معمولی نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ قاضی کی بیوی کا ان لوگوں سے کیا تعلق اور علینا کو اس سازش میں کیوں استعمال کیا گیا۔ سلطان نے مزید تحقیقات کا حکم دیا تو ایک حیران کن بات سامنے آ نکلی۔ معلوم ہوا کہ قاضی کی بیوی کافی عرصے سے اپنے شوہر کے بعض فیصلوں سے ناراض تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ قاضی کی عدالت میں ہونے والے اہم معاملات پر اس کا اثر ہو مگر قاضی ہمیشہ اسے اپنے منصب کے معاملات سے دور رکھتا تھا۔ اسی کمزوری کا فائدہ دشمن عناصر نے اٹھایا اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر قاضی کی عدالت کی ساکھ خراب ہو جائے، اگر لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ وہاں آنے والی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اگر قاضی اپنی عدالت میں ہونے والے جرم کا مجرم تلاش نہ کر سکے تو عوام کا اعتماد اس کے منصب سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے گا۔ پھر قاضی کے خلاف شکایات بڑھائی جا سکتی ہیں اور بالآخر فخر اسے اس کے عہدے سے ہٹانے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ قاضی کی بیوی اس منصوبے میں اس لیے شامل ہوئی کیونکہ اسے اپنے شوہر سے ذاتی شکایات بھی تھیں اور دشمنوں نے اسے یہ یقین بھی دلایا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے مقصد کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ابھی تک سلطان کے پاس اتنے شواہد نہیں تھے کہ وہ اسے مجرم قرار دے سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے اصل حقیقت خود اس عورت کی زبان سے سامنے آ جائے۔ سلطان نے جان بوجھ کر یہ خبر پھیلنے دی کہ علینا کے معاملے میں تفتیش ناکام ہو چکی ہے اور اب قاضی بھی اس معاملے سے مایوس ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر قاضی صاحب کی بیوی نے اطمینان کا اظہار کیا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آدمی اس کے ہر رد عمل کو دیکھ رہے ہیں، جانچ کر رہے ہیں۔ چند دن کے بعد وہ دوبارہ اسی مشکوک شخص سے ملی۔ اس مرتبہ سلطان کے آدمی نے ان کی گفتگو کے اہم حصے سن لیے۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ علینا کے معاملات کے بارے میں معلومات اسی عورت کے ذریعے باہر پہنچائی گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ علینا کس وقت عدالت سے نکلتی ہے، کب ندی کی طرف جاتی ہے اور کون سا راستہ استعمال کرتی ہیں۔ اس کے ذریعے ایک دشمن شخص کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ علینا کی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھا سکے، مگر سازش کا مقصد صرف اور صرف علینا کو نقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ جب علینا پر ہونے والے ظلم کا معاملہ سامنے آئے گا تو قاضی مجرم کو تلاش نہ کر سکے گا۔ لوگ قاضی کی عدالت پر انگلی اٹھائیں گے اور دشمن عناصر اور اسی صورتحال کو ریاست کے خلاف استعمال کریں گے۔ اب سلطان نے جب یہ تمام شواہد اکٹھے کر لیے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار خطرناک ہوگا۔ اسی رات سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کی بیوی اور اسی مشکوک شخص کو گرفتار کر کے الگ الگ مقامات پر لے جایا جائے۔ دونوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی کی بیوی نے پہلے اس لمحے اپنے آپ کو بے قصور ظاہر کرنے کی پرجور کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اسے کسی سازش کا علم نہیں تھا۔ جس شخص سے اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایک جاننے والا تھا اور علینا کے معاملے سے اس کا بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ سلطان خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے، پھر انہوں نے ایک ایک کر کے وہ شواہد اور اس کے سامنے رکھنا شروع کیے جو ان کے آدمیوں نے ان کے لیے جمع کیے ہوئے تھے۔ ندی کے راستے کے بارے میں اس کی معلومات، علینا کے معاملات سے واقفیت، مشکوک شخص سے اس کی خفیہ ملاقاتیں، دشمن عناصر تک پہنچنے والی معلومات، سب باتیں ایک دوسرے سے جڑتی چلی گئیں۔ عورت کے چہرے کا اطمینان ختم ہونے لگا۔ سلطان نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا کہ میں تمہیں صرف اور صرف اس لیے مجرم نہیں کہہ رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، میں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے کہ تمہارے خلاف شواہد موجود ہیں
جنہیں تم خود بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ اگر تمہاری سے کوئی اور ہے تو اس کا نام بتاؤ، کیونکہ سچ چھپانے سے تمہارا جرم کم نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش رہی، پھر آخر کار اسی کے لہجے میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے دشمن عناصر کو معلومات فراہم کی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ اگر قاضی صاحب کی عدالت میں ایک ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کا مجرم نہ مل سکے تو قاضی صاحب کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اسی طرح وہ اپنے شوہر کو کمزور کر دے گی اور دشمنوں کو ریاست کے اندر ایک مضبوط راستہ بھی مل جائے گا۔ سلطان نے اس کی بات سن کر سخت افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے صرف اور صرف اپنے شوہر کے منصب کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کو ایک ایسی سازش کا حصہ بنا دیا کہ جس کا مقصد اسی ریاست کے انصاف پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنا تھا۔ لیکن سلطان ابھی بھی ایک سوال کا جواب چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مشکوک شخص کو سامنے بلایا اور پوچھا کہ اس سازش میں اصل منصوبہ کس کا تھا اور علینا کے معاملے میں اصل مجرم تک کیسا پہنچا جائے۔ اس شخص نے ابتدا میں خاموشی رہنے کی کوشش بھی کی، مگر جب سلطان نے اسے واضح کر دیا کہ تمام شواہد ان کے سامنے ہیں تو اس نے بھی حقیقت بیان کرنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ علینا کے معاملے کو جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تھا کہ قاضی کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، مگر اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سلطان کی تفتیش میں سامنے آنے والی ہر بات اس سے معلوم تھی۔ اس کے بیان سے سلطان کو مزید سراغ ملا کہ علینا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی مکمل حقیقت ابھی باقی ہے۔ سلطان نے فوراً قاضی صاحب کو بلانے کا حکم دیا۔ قاضی جب حاضر ہوا تو اسے بھی ابھی تک اپنی بیوی کی غداری کی مکمل خبر نہیں تھی۔ سلطان نے اسے ایک طرف لے جا کر تمام حقیقت بیان کر دی۔ قاضی یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے کچھ دیر تک کوئی جواب نہ دیا، پھر سر جھکا کر کہا کہ سلطان معظم، میں نے اپنی عدالت میں انصاف قائم رکھنے کی پوری کوشش کی، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے گھر سے کوئی شخص اس عدالت اور ایک مظلوم لڑکی کے خلاف سازش کر رہا ہوگا۔ سلطان نے اسے کہا کہ قاضی صاحب، آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں ہے کہ آپ مجرم کو فوراً تلاش نہ کر سکے، اصل امتحان یہ تھا کہ آپ نے شک کی بنیاد پر کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی ہے۔ اب ہمارے سامنے سازش کا بڑا حصہ واضح ہو چکا ہے، لیکن علینا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کی مکمل حقیقت اور اس میں براہ راست ملوث شخص کون تھا یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ قاضی صاحب نے سر اٹھایا تو سلطان کی نظریں اس پر سمی ہوئی تھی۔ سلطان نے کہا کہ اب ہمیں آخری کڑی تک پہنچنا ہے، کیونکہ جب تک علینا کو مکمل انصاف نہیں ملتا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لمحے سلطان کے ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ ندی کے قریب سے حاصل ہونے والے نشانات اور وہاں کی جانے والی مزید تفتیش سے ایک نیا سراغ ملا ہے، ایک سراغ جو اس شخص تک پہنچا جا سکتا ہے جس کی تلاش میں سلطان کئی دنوں سے تھے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو تلاش کیا جائے اور یوں تفتیش اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کی خبر سنتے ہی حکم دیا کہ ندی کے قریب سے ملنے والے سراغ کی مکمل تفتیش کی جائے اور جس شخص تک وہ نشان پہنچاتے ہیں اسے خاموشی سے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا جائے۔ سپاہی نے رات بھر تلاش جاری رکھی اور بالآخر ایک ایسے شخص تک پہنچ گئے جو کچھ عرصے سے مشکوک انداز میں اس علاقے میں آتا جاتا تھا۔ اسے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلے انکار کرتا رہا، لیکن جب سلطان نے اس کے سامنے ندی کے قریب سے ملنے والے شواہد، اس کی نقل و حرکت اور قاضی صاحب کی بیوی سے اس کے رابطے کی تفصیلات رکھی تو اس کے پاس خاموش رہنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ دشمن عناصر کے لیے کام کرتا تھا اور قاضی کی بیوی سے اسے علینا کے معاملات کی معلومات بھی ملتی رہتی تھی۔ تاہم سلطان نے واضح کیا کہ کسی کا اعتراف صرف اس وقت مکمل سچ مانا جائے گا جب وہ دوسرے شواہد سے بھی ثابت ہو۔ مزید تفتیشات کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ علینا کو جان بوجھ کر ایسے حالات میں تنہا چھوڑا گیا تھا جہاں اس کی مدد کے لیے کوئی موجود نہ ہو اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا۔
سلطان نے فوراً علینا کو اپنے سامنے بلایا اور نہایت نرم لہجے میں کہا کہ علینا، تمہیں کسی بات سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم مظلوم اور ظلم کرنے والا ہی جواب دہ ہے۔ علینا خاموشی سے کھڑی رہی اور اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان نے قاضی سے کہا کہ اس لڑکی کے والد کو فوراً بلایا جائے تاکہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں حقیقت خود بتائی جا سکے۔ جب علینا کا والد آیا تو وہ پریشانی میں مبتلا تھا، لیکن سلطان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا، اور قاضی نے بھی اس معاملے کو دبانے کے بجائے انصاف تک پہنچنے کی پوری کوشش کی۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے قاضی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے مشکل وقت میں اس کی بیٹی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف قاضی اپنی بیوی کی غداری سے شدید صدمے میں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اس نے اس کے منصب، اس کی عدالت اور ایک مظلوم لڑکی کو دشمن کی سازش کا حصہ بنا دیا۔ سلطان نے اسے سمجھایا کہ انسان کی اصل پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے اور کسی قریبی شخص کی غداری بھی انصاف کے راستے کو نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمایا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔